وہ آزاد پنچھی بنی پورے خانزادہ ہاؤس میں آزادی سے چہچہاتی پھر رہی تھی۔ نایاب گل نے اپنی کھڑکی میں سے اسے لان میں اپنی چھوٹی سی سائیکل لیے دوڑتے بھاگتے دیکھا تھا۔ وہ ویرا اور غفران کے ساتھ سائیکلنگ کا مقابلہ کرتی ہر بات جیت رہی تھی۔ اس کے کہہ پورے لاؤنج میں گونج رہے تھے۔ نایاب گل اتنی گہری سوچ میں تھی کہ کب سلیمان خانزادہ کمرے میں داخل ہو کر اس کے پیچھے آ کر کھڑے ہوئے سے پتہ ہی نہیں چلا۔ سلیمان نے ایک گہری نظر اس کے پرسوچ چہرے پر ڈالی تھی اور پھر کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں وہ مسلسل اوزگل کو دیکھے جا رہی تھی۔ سلیمان نے نرمی سے ان کے کندھے کو تھاما تھا۔ نایاب تو تب ہوش آیا جب اپنے کندھے پر ایک جانا پہچانا سا لمس محسوس ہوا تھا۔ کس سوچ میں گم ہو نایاب؟ سلیمان نے نایاب کا رخ اپنی جانب گھماتے اس کی نگاہوں میں جھانکا۔ سلیمان، آپ کو اوزگل کے رویے میں کچھ تبدیلی محسوس ہو رہی ہے؟ نایاب نے دھیمے سے لہجے میں سلیمان خانزادہ سے پوچھا تھا۔ اس کی روح تو اسے غور سے دیکھے گئے۔ سلیمان خانزادہ نے نرمی سے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے۔ ان سالوں میں نایاب کی محبت اور ان کی توجہ، کیئر اور اس کے اظہار قربانی نے سلیمان خانزادہ کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ اب وہ ان کی زندگی میں ان کے لیے اتنی ہی ضروری تھی جتنی کہ ان کی خود کی سانسیں۔ اتنے قریب ہونے کی وجہ سے وہ نایاب کا دل کا حال نہ جان پاتے، ایسے کیسے ممکن تھا؟ تمہیں کیا لگتا ہے نایاب گل؟ مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ تمہیں ایسا کیوں لگا میں اپنے بیٹے کی جانب سے لا علم ہوں یا اس کے دل کا حال نہیں جانتا؟ اس کی روح میں لگی گروں سے ناواقف ہوں میں، سلیمان خانزادہ نے مبین سے لہجے میں کہا۔ تو نایاب گل نے بے یقینی سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ ہاں، میں شروع دن سے ہی جانتا ہوں کہ تم سے اور اوزگل سے نفرت کرتا ہے۔ اس کے دل میں شاید یہ وہم ہے کہ آئمہ تم دونوں کی وجہ سے نہیں رہی، کیونکہ آئمہ اس دن اوزگل کی وجہ سے گھر سے باہر گئی تھی اور کبھی لوٹ کر واپس نہیں آئی۔ وہ حقیقت کو سمجھ کر بھی سمجھنا نہیں چاہتا۔ یہ سب قسمت میں لکھا تھا یا اس کی ماں اتنی ہی زندگی لکھ کر آئی تھی؟ اس کا رویہ تم سے بے تحاشا عجیب ہے۔ وہ تمہیں مخاطب نہیں کرتا، وہ تم سے دور ہمیشہ سائمہ بھابھی کے پاس رہتا ہے، اور ان سب باتوں سے الگ یہ بات کہ بے تحاشا تشویشناک ہے کہ اس کی موجودگی میں اوزگل بہت ڈری سہمی رہتی ہے۔ بچپن سے لے کر اب تک اوزگل کو اچانک کوئی نہ کوئی چوٹ لگ جانا یا اس کو بے تحاشا خوفزدہ ہو جانا، ان سب کی کڑیاں کہیں نہ کہیں ادیب سلیمان خانزادہ سے ملتی ہیں۔ میں ہر بات جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے، تمہارا انجام مت سمجھو مجھے۔ میں نے اور یش نے اسے ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، مگر وہ ہمارے سامنے یوں بن جاتا ہے جیسے کوئی بات ہوئی نہ ہو، مگر ہمارے ادھر ادھر ہوتے ہی وہ سب سے اپنے خول میں سمٹ جاتا ہے۔ اس لڑکے نے مجھے بے بس کر دیا ہے۔ سلیمان خانزادہ نے انتہائی دکھ سے نایاب کو دیکھا تھا۔ ان کے کندھے جھکے تو نایاب تڑپ گئی تھی۔ آپ ایسے مت کہیں، وہ میرا بیٹا ہے۔ 10 سال ہو گئے میں نے اسے خود سے مانوس کرنے کی بہت کوشش کی، آگے بھی کوشش جاری رکھوں گی، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ خبردار، آپ نے میرے بیٹے کے بارے میں کچھ الٹا سیدھا کہا، نایاب نے بھرائی آواز میں سلیمان سے کہا تو وہ مسکرا دیے تھے، مگر نہ مانگ تھی۔ ان کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ وہ کیوں؟ نایاب نے سہم کر پوچھا۔ وہ اور یش ٹریننگ کے لیے جائیں گے، جانے کتنے سالوں بعد لوٹے، تب تک اللہ نے چاہا تو اپنی فیملی سے دور رہ کر وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، اگر نہیں تو تب تک اوزگل بڑی ہو جائے گی، ہم اسی کی کسی اچھے گھرانے میں شادی کر دیں گے، وہ ریب کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے گی تو مسئلہ خود بہت حل ہو جائے گا۔ سلیمان خانزادہ نے اسے قریب کیا تو نایاب نے اپنا سر ان کے سینے پر رکھ کر سکون سے آنکھیں موندی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہماری بچیوں کے نصیب اچھے کرے۔ نایاب نے آستگی سے دعا مانگی۔ آمین، سلیمان نے کہتے اس کا نازک وجود خود میں سمیٹا رہا۔ گاڑی ایبٹ آباد سے نکل کر مری سے ہوتے ہوئے اب تیزی سے اسلام آباد کی سڑکوں پر دو رہی تھی۔ گاڑی کی سپیڈ تیز تھی۔ گاڑی کے اندر مسلسل اس کی سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں جو ریب سلیمان خانزادہ کو بری طرح ڈسٹرب اور یشم کو بے تحاشا بے سکون کر رہی تھی۔ تقریباً دن کے 2 بج چکے تھے۔ گاڑی کے پیچھے وہ سکڑا سمٹا گٹری بنا وجود کب سے ایک ہی پوزیشن میں تھا۔ وہ کب سے آنسو بہائے جا رہی تھی۔ وہ اپنا بیگ اپنے سینے سے لگا رکھا تھا۔ وہ اس وقت کل والے ہی سیاہ فراق میں تھی جس میں اس کا دودھیا رنگ کافی دمک رہا تھا، مگر چہرہ اور ناک رونے کی وجہ سے پوری طرح گلابی ہو چکے تھے۔ گاڑی میں وحشت ناک سی خاموشی تھی۔ تبھی وہاں کے مشہور ہوٹل کے سامنے ریب نے گاڑی روک دی اور اب یشم کی جانب متوجہ ہوا تھا جو جان بوجھ کر اسے انگلش میں کہا تاکہ پیچھے بیٹھی ہستی کو اس کے نادر خیالات سمجھ میں نہ آئیں۔ Your so-called friend is crying and making us suspicious in the eyes of others. If we don't get in trouble, tell her to stop crying and stay normal.
अरीब दांत पीस कर कहता जानबूझकर गाड़ी से पहले ही नीचे उतर गया। यशम ने एक गहरा सांस भरा और ज़रा सा पीछे मुड़कर इसकी जानिब में तवज्जो हुआ था। सोहन, यशम ने इसे नरमी से पुकारा तो इसने घुटनों से सर उठाकर इसकी जानिब देखा था। तुम चाहती हो तुम्हारी वजह से तुम्हारा फ्रेंड किसी मुसीबत में पड़ जाए? यशम जानता था वो ये बोलकर इसे हर्ट ना कर दे, मगर वो रीब सुलेमान खान ज़्यादा को भी जानता था। अब अगर इसने सोहन को कहीं लेकर जा रहे हैं को खामोश नहीं करवाया तो इस बेहिस से कुछ पेद नहीं था कि वो यश और सोहन को उठाकर इन्हें गाड़ी से बाहर फेंक देता। सोहन ने जल्दी से नफ़ी में सर हिलाया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो नफ़ी में सर हिला गई। तो फिर रोना बंद करो, देखो लोग क्या कहेंगे। आगे मोटेवर पर पुलिस होती है तो वो लोग ये समझेंगे कि हम तुम्हें ज़बरदस्ती लेकर जा रहे हैं या खुदा न खास्ता कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये तो तुम चुप करो, तुम चुप कर जाओ प्लीज़, रोना बंद करो। यशम ने आज आकर इसे दरख्वास्त की थी। इसने जल्दी से अपनी हथेली की पुष्ट से अपने गाल रगड़े। अब इसे शर्मिंदा होने के लगी थी। रीना का कहा गया लफ्ज़ दिमाग में गूंजने लगा, मनहूस मनहूस। सोहन ने अपने ख्यालात से पीछा छुड़ाने को अपना सर झटका, मगर कहीं इसकी वजह से इन भले लोगों को कोई नुकसान ना पहुंच जाए। नहीं रहूँगी मैं, लेकिन हम कहाँ हैं? यहाँ रुके क्यों हैं? वो लोग पीछे ना आ रहे हों? वो जिसने अब इर्द गिर्द के माहौल पर नज़र दौड़ाई थी, शोर उजागर होने के बाद गाड़ी का साकित तो जामिद एक जगह खड़े देखकर खौफ से फिर सफ़ेद पड़ गई। यशम बगौर इसके एक एक तासुर को ऑब्जर्व कर रहा था। कुछ नहीं होगा सोहन, कोई नहीं आएगा, हम बहुत दूर निकल आए हैं। देखो तुम जितना इस बारे में सोचोगी इतना ही खौफजदा होगी और इतना ही रोए जाओगी, इसलिए कुछ भी मत सोचो। और देखो बाहर कितनी रौनक है, कितनी खूबसूरती है। यहाँ खाना खाने रुके हैं। अब मुझे बताओ तुम्हें भूख लगी है, क्या खाओगी? यशम ने इसका ध्यान बटाने को उसे समझाया तो सोहन ने भी अब बाहर देखा। वो बेचैन सी थी। तुम्हें फ्रेश होना है? यशम ने समझते हुए समझदारी से एक बापर्दा बात पूछी तो इसने इस बात में सर हिला दिया। चलो आओ मेरे साथ, मुझे डर लगता है। वो खौफजदा हुई थी। कुछ नहीं होगा, चलो शाबाश। यशम ने इसे पुकारा और बैग समेत नीचे उतरने के लिए उतरने लगी थी। अब इसकी इस बेवकूफ़ी और सादगी पर यशम खुलकर मुस्कुराया था। अरे बर्फ़ी, इस बैग को साथ क्यों ला रही हो? इधर गाड़ी में ही रख दो। वो गायब दिमागी में के आलम में थी जो गौर ही नहीं कर पाई यशम ने इसे क्या पुकारा था। यश, इसमें अशरफ बाबा के पते की पर्ची है। अगर कहीं गुम हो गई तो मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी? इसलिए मैं इस बैग को कहीं नहीं रख सकती। इसने रूहानी होते अपनी मजबूरी बताई तो यशम लब भींच कर रह गया था। बहुत को किस कदर इनसिक्योर महसूस करती थी, इसे अब अंदाज़ा हुआ। वो गाड़ी से नीचे उतरी। यशम ने इसे होटल के इस आयत एरिया में ले आया जहाँ कम ही भीड़ भाड़ होती थी। सबसे पहला अपना चेहरा वाश करना। रो रो कर आंखें सुजा ली हैं। ये बैग मुझे दे दो, मैं इसकी हिफाजत में रखूँगा और मैं इधर ही हूँ, बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, अब बिल्कुल नहीं डरना, यशम ने कहा। वो सर हिलाती लेडीज़ वॉशरूम की जानिब चली गई थी। यशम ने गहरा सांस भरा। कुछ देर में वो अपने दुपट्टे से अपना चेहरा थपकती बाहर निकली। चलो फिर। यशम इसे लिए फिर से गाड़ी की जानिब आया था। गाड़ी में बिठा दिया। वो अब अरीब के पास चला गया। अरीब ने इसे सवालिया नज़रों से देखा था। मेरा नहीं ख्याल कि वो सबके सामने बैठकर खाने में कंफर्टेबल महसूस करेगी या ढंग से कुछ खा भी पाएगी। तो खाना पैक करवा लेते हैं, कहीं पुरसुकून जगह पर बैठकर खा लेंगे। ओके। अरीब होटल में गया और खाना पैक करवा लिया। उन्होंने वापस सफ़र का आगाज़ किया। कुछ देर की ड्राइविंग के बाद वो लोग फैसल मस्जिद के एरिया में चले आए। अरीब ने इधर ही गाड़ी पार्क की और मस्जिद के बाएं जाने वाले बाग में चले आए। यशम ने सोहन को कदरे फासले पर बैठ जाने का इशारा किया था और इसे इसका खाना पकड़ा दिया। वह दोनों इसके पास बनी गुलाब की क्यारी के इस पार चले आए। अब वो करीब होकर भी इसकी निगाहों से ओझल थे। वो पुरसुकून होकर खाना खा सकती थी। शुक्र है बच्ची रोना बंद हो गई, खाना खाते अरीब ने शरारत भरे अंदाज में कहा था और वो वाकई सामने वाला चिढ़ गया था। शट अप अरीब, यशम ने संजीदगी से कहा। बच्ची? तो मैं कहाँ से लगती है वो बच्ची? बेचारी का सारा बचपन इस दरिंदे से माँ और इस गलीज आदमी ने निकल लिया है। देखा नहीं तुमने कैसे समझदारों की तरह बैग सीने से लगाया हुआ है, कहीं वो गुम ना हो जाए, इसमें मौजूद इसके अंकल का पता खो ना जाए, यशम ने जबड़े बींच कर कुर्ब से कहा। अरीब खामोशी से इसे देखे गया। तो अब आगे क्या करना है? अरीब ने मुबहम से लहजे में पूछा। क्या मतलब आगे क्या? यशम ने सवालिया निगाहों से इसे देखा। मतलब इसे इसके अंकल के घर छोड़ने के बाद क्या? मेरी मानो तो अभी जाने से पहले निकाह कर लो, नहीं तो इतने साल बाद की किसने देखी है ना?
نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، میرا دل کہتا ہے ہم ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ میرا دل کہتا ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ بہت چھوٹی ہے، میں اسے یا اس کے انکل کو یہ تاثر ہرگز نہیں دینا چاہتا کہ مدد کر کے ہم نے بدلے میں یہ سب کیا ہے، ہم نے کسی غرض کی وجہ سے یہ سب کیا۔ میں چاہتا ہوں وہ سمجھدار ہو تو سوچے، مجھے سمجھے کہ یہ دوستی اس کے لیے کیا معنی رکھتی ہے، وہ میرے بارے میں سوچے، میرا انتظار کرے۔ مجھے معلوم ہے جو میں اس کے لیے محسوس کرتا ہوں وہ بھی میرے لیے کرتی ہے، وہ آگے بھی کرے گی، بس ابھی وہ ناسمجھ ہے، اپنے جذبات سمجھ نہیں پائے گی۔ میں اسے ٹچ میں ہی رہوں گا، اسے اپنے ہونے کا یقین دلاتا رہوں گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں انتظار کروں گا اس وقت کا۔ قریب کو اس کی نگاہوں میں آس امید کے دیے جلتے دکھائی دیے تھے جنہیں وہ کبھی بجھنے ہی نہیں دے گا، اس نے یہ خود سے وعدہ کیا۔ یش چلیں؟ اپنے عقب سے اس مدھم سی باریک آواز سنائی دی تھی۔ اس نے اپنے بیگ کے ساتھ اب باقی بچے کھانے کے ڈبے کو شاپر میں پکڑا ہوا تھا۔ لاؤ یہ مجھے دو، یشم نے اسے کھانے کا شاپر پکڑا اور سارا بچا کھانا وہاں گھوم رہے بیکاری بچوں کو دے دیا تھا۔ چلو، وہ کہتے آگے گاڑی میں بیٹھے۔ اریم نے پھر سے تیزی سے وہاں سے گاڑی نکالی تھی۔ پریہا جو کہ اپنے کمرے میں تھی، اسے یہ لگا کہ یشم اور اریب اسے بتائے بغیر کہیں گھومنے چلے گئے ہیں، تب وہ اپنی دانش میں ان کے پیچھے نکلی تھی، مگر سارا ایریا گھوم پھر کر دیکھ لیا، ہر اس جگہ جہاں ان کے ہونے کے چانسز تھے مگر وہ کہیں نہیں تھے۔ وہ حیران سی واپس لوٹی تھی، پھر ناراضگی سے اپنے کمرے میں چلے گئی، مگر دوپہر تک اس کی موجودگی کا احساس نہیں ہوا تو آخر وہ اکتا کر سائمہ بیگم کے پاس چلی آئی تھی۔ سائمہ بیگم ظہر کی نماز کے بعد تھوڑا سا آرام کرنے کی تیاری میں تھی۔ مامی جان، یش اور اریب کدھر ہیں؟ اس نے ڈائریکٹ مدعے کی بات کی تھی۔ بیٹا وہ تو لاہور گئے ہیں۔ لاہور؟ مگر کیوں؟ اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ بیٹا کا ایمرجنسی آن پڑی تھی، یہاں ایک یتیم بچی کے اوپر بہت ظلم ڈھائے جا رہے تھے، وہ بہت مصیبت میں تھی کہ یشم سلطان خانزادہ نہیں چاہتا تھا کہ سوہن عبید پر پریہا خانزادہ کا یہ سایہ بھی پڑے، اس لیے اس نے پریہا کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ سائمہ بیگم نے اسے تفصیل بتائی تھی، اس لیے وہ دونوں اس بچی کو لے کر لاہور گئے ہیں، اس لیے اس انکل کے پاس چھوڑنے، شام کو وہاں سے واپسی کے لیے نکلیں گے تو رات تک انشاءاللہ واپس لوٹ آئیں گے، تم بے فکر ہو۔ سائمہ بیگم نے بتانے کی دیر تھی جب پریہا خانزادہ کے جسم و جان میں بھاپڑ سے جلنے لگے، یہ سوچ کر کہ وہ ایک لڑکی کی خاطر اتنی دور گیا ہے، اکیلے، وہ بھی اسے بتائے بغیر۔ مامی جان، ایٹ لیسٹ وہ مجھے بتا تو سکتے تھے، میں بھی ان کے ساتھ چلی جاتی، اب یہاں صبح سے بور ہو رہی ہوں، تھوڑا ایڈونچر ہی ہو جاتا۔ ان لوگوں نے مجھے خود سے لے کر جانا تو دور کی بات بتانا بھی پسند نہیں کیا، پریہا نے روٹھے لہجے میں کہا تو سائمہ بیگم مسکرا دی تھی۔ بیٹا اس میں ایڈونچر والی کیا بات ہے؟ وہ لوگ اتنے خطرناک ہیں کہ کوئی پریشانی والی بات بھی تو ہو سکتی تھی، شاید اس لیے تمہیں نہیں لے کر گئے، سائمہ بیگم نے اسے سمجھانا چاہا، مگر وہ پیر پٹکتی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ آتے ساتھ اسے فون کال ملائے۔ ادھر فون مسلسل رنگ ہوا تو یشم نے پاکٹ سے نکال کر چیک کیا، نمبر دیکھتے اس کے منہ کے زاویے بگڑے تھے۔ اریم نے اس کی جانب دیکھا۔ پریہا کی کال ہے؟ ہاں، محبن سے جواب آیا۔ تو اٹینڈ کر لو، اریم نے کہا، مگر اس نے فون سائلنٹ پر لگا کر ڈیش بورڈ پر رکھ دیا۔ کان کھائے گی، ابھی واپسی پر ساری تفصیل بتا دوں گا، یشم نے کہا تو اریم نے پھر سے اس کی جانب ڈرامے کی جانب متوجہ ہو گیا تھا۔ بشیرہ بیگم کسی طرح چھپتی چھپاتی پھر سے گھر لوٹ آئی تھی، وہ جانتی تھی پوری بستی میں دارے کے آدمی کتوں کی طرح گھوم رہے ہیں، وہ بہت برس سے یہاں کی رہائشی تھی تو یہاں کے ہر خفیہ راستوں سے واقف تھی، اس لیے کسی کی نظروں میں آئے بغیر وہ واپس لوٹ آئی تھی اور اب عادل کے پاس آئی تھی۔ دادی آپ ہی؟ اس نے تڑپ کر دھیمے لہجے میں پوچھا۔ بے فکر ہو جاؤ میرے بچے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا، اسے اللہ تعالیٰ کی امان میں دیا، ایک فرشتہ صرف لڑکا ملا، وہ اسے لے گیا یہاں سے بہت دور، اشرف کے پاس، اب میں مر بھی جاؤں تو کوئی غم نہیں۔ ایسے مت بولو دادی، عادل بشیرہ بیگم کے سینے پر سر رکھ کر رو پڑا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم پھر آپی سے ملنے چلیں گے۔ عادل نے دادی کے کان میں سرگوشی کی تو وہ بھی ہنس پڑی تھی۔ باہر سے بیرونی دروازے کی دھاڑ سے کھل جانے کی آواز پر وہ دونوں چونکے اور مانی خیزی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ دارا بلائے ہوئے کتے کی مانند آج پھر ہر لحاظ بلائے طاق رکھتا اندر گھسا چلا آ رہا تھا۔ کدھر ہے وہ؟ جاؤ جلدی، اور کدھر گئی وہ؟ زمین کھا گئی کہ آسمان نگل گیا اسے؟ پوری بستی چھان لی میں نے، کہیں نہیں ہے وہ۔ اب تو بتا مائی، کسی اور نے تو زیادہ پیسے نہیں دے دیے اس کے حوالے سے جو تو اس طرح کر رہی ہے؟ وہ سام کی طرح پھٹکارا تھا۔ رینا نے اس کے منہ پر ایک تھپڑ جڑا، بدلے میں اس نے بھی ہاتھ اٹھا دیا تھا۔
کہ رینا چکرا کر رہ گئی۔ میں نے باہر ہی بھیجا تھا، مجھے نہیں معلوم کہاں گئی، اور تم لعنت ہے تمہاری مردانگی کا پر کہ ایک تل بھر کی لڑکی قابو نہیں کر پا رہے، اور اگر مجھے سنا رہے ہو ایسا کچھ نہیں ہے کیا میں نے۔ رینا بھی کہاں جھکنے والی تھی، زمین پر تھوک کر سانپ کی طرح پھنکاری تھی۔ یہی دے کر بھیجا تھا نا تو نے اسے؟ دارا پھر چلایا تو رینا نے نفرت سے اسے دیکھا تھا۔ دارا نے کولر کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں یہی دے کر بھیجا تھا، اب جاؤ جا کر ڈھونڈو اسے، نہیں تو خود کو سردار اور منہ مرد کہلانا بند کروا دو۔ رینا نے اپنا حساب بے باک کیا۔ یہ پچھلی جانب کے جنگل میں پھیل جاؤ سب، مسجد میں اس کے آس پاس سب ڈھونڈو۔ ڈھونڈ تو میں لوں گا اسے، مگر اب شادی نہیں ہوگی، صرف بربادی ہوگی۔ وہ پھنکارا اور اپنے آدمیوں سمیت وہاں سے نکل گیا تھا۔ رینا نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے کمرے کے دروازے پر عادل کو کھڑکی میں کھڑا دیکھ وہ دھک سے رہ گئی، جو نفرت اور حقارت سے اپنی ماں کو گھور رہا تھا۔ کچھ غلط نہیں کیا میں نے، وہ شادی کرنا چاہتا تھا اس سے، اور وہ ٹھٹائی سے بولتی چلی جاتی، مگر عادل نے اسے نفرت سے ماں کی جانب سے رخ پھیر کر اندر چلا گیا تھا۔ پیچھے رینا نے اپنے بال نوچے۔ مزید 5 گھنٹوں کی مسافت کے بعد وہ لاہور کی حدود میں داخل ہو گئے تھے۔ اشرف کمال کا گھر لاہور میں مینار پاکستان کی بیک سائڈ پر بنے وہاب ہاسپٹل کے قریب تھا، مطلب وہ آسانی سے ان کا گھر ڈھونڈ سکتے تھے۔ وہ ہاسپٹل کے احاطے میں داخل ہوئے تھے۔ کچھ دیر کے سڑکیں چھاننے کے بعد وہ ایک بزرگ سے دکاندار سے پتہ پوچھا تو اس نے بڑے احسن طریقے سے انہیں پتہ سمجھا دیا کہ وہ اگلے 15 منٹ میں ایک چھوٹے مگر بہت خوبصورت ہرے بھرے گھر کے لوہے کے گیٹ کے باہر کھڑے تھے۔ یشم نے بجھے دل سے دروازے پر دستک دی۔ تقریباً 2-3 مرتبہ کے دروازے کھٹکھٹانے پر اندر سے ایک نرمی سی آواز گونجی تھی۔ ارے رک جاؤ بھائی، رک جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ اشرف کمال جو بیٹھک میں موجود قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن مجید بند کر کے الماری میں رکھا اور آستگی سے باہر آئے تھے۔ گیٹ کھولا تو سامنے 2 اجنبی لڑکے کھڑے تھے جو انہیں کافی سلجھے ہوئے لگے۔ جی بیٹا، کوئی کام ہے آپ کو؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا تھا۔ انکل، ہم آپ کے لیے کچھ لائے ہیں۔ یشم نے پھیکی سی مسکراہٹ سے ان کی نورانی سی شکل دیکھی تھی۔ شخصیت میں عجیب سا ٹھہراؤ تھا، نرمی اور پرکشش۔ کیا لائے ہو بیٹا؟ انہوں نے مسکرا کر کہا، مگر یشم کی اگلی بات جو بشیرہ بیگم نے اسے سمجھا کر بھیجی تھی کہ سوہن کو ملانے سے پہلے اشرف کمال سے یہ بات کہنا، پر ان کے چہرے پر وہ مسکراہٹ پل بھر میں غائب ہوئی تھی۔ آپ کے لیے ہنا کا پیغام ہے، وہ کہہ رہی تھی۔ آپ دوبارہ کیوں نہیں آئے مجھ سے ملنے، اپنی گڑیا سے ملنے؟ آپ جانتے ہیں وہ کتنا یاد کرتی ہیں آپ کو، کتنا پکارتی ہیں۔ یشم کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ اشرف کمال کی آنکھیں آج عرصہ دراز کے بعد ساون بھادو کی طرح برس پڑیں۔ آنسو قطار در قطار بہنے لگے تھے۔ اس بد نصیب کو بھولا ہی کب تھا جو یاد کرتا، اور کس نے کہا میں وہاں نہیں گیا تھا؟ ہنا کے جانے کے بعد کتنی مرتبہ میں نے اپنی گڑیا سے ملنے کی کوشش کی، مگر میری وہاں موجودگی کی ذرا سی بھنک لگنے پر وہ عورت میری گڑیا کو بہت بری طرح مارتی پیٹتی۔ اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اب اگر میں وہاں گیا تو وہ میری گڑیا کو پہاڑ سے دھکا دے کر مار ڈالے گی۔ وہ ظالم عورت کچھ بھی کر سکتی تھی، وہ ہر وقت گڑیا کی نگرانی کرتی تھی، اس لیے اس کی دھمکی سے ڈر کر دل پر پتھر رکھ لیا اور واپس گیا ہی نہیں، مگر میری روح تو اب تک ان پتھروں میں کہیں بھٹکتی پھر رہی ہے۔ اشرف کمال نے اپنا آنسو سے تر چہرہ صاف کرتے سامنے دیکھا تو یشم اور عریب کے سامنے سے پیچھے ہٹے تھے۔ اشرف کمال کیسے سانس لینا بھول گئے تھے۔ سامنے ہو بہو ہنا کی کاربن کاپی ڈری سہمی کھڑی تھی۔ ہنا، میری گڑیا، میری بچی، آگے بڑھے۔ بے قراری سے سوہن کا چہرہ ٹٹولا۔ تم آ گئی میری دہی رانی، میں نے کتنا انتظار کیا، یہ بوڑھی آنکھیں اندھی ہو چکی تھی تمہارا انتظار کرتے کرتے، کتنی دعائیں مانگی اپنی گڑیا کی سلامتی کے لیے۔ بابا، سوہن کے لب کب کب آئے۔ اشرف کمال نے تڑپ کر اسے اپنے سینے میں بھینچا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ یشم کی آنکھیں بھی نم ہوئیں، حتیٰ کہ وہ بے حس پتھر دل عریب خانزادہ بھی پہلو بدل کر رہ گیا۔ آؤ میری بچی، اندر آؤ، آؤ بیٹا اندر آؤ۔ اشرف کمال سے خود میں بھینچے اندر بیٹھک میں لے گئے تھے۔ سوہن ان کی آغوش میں دبک کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اشرف انہیں بیٹھک میں بٹھایا۔ یشم نے انہیں لفظ پر لفظ تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ سوہن نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے بیگ سے اپنے بابا کا خط نکال کر انہیں تھمایا تو اشرف کمال نے کانپتے ہاتھوں سے کھولا تھا۔ السلام علیکم اشرف با، میں آپ کا گنہگار، خطاکار، سیاہکار، ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ جانتا ہوں اپنی بہن کے قاتل کو معاف کر دینے کا ظرف ہر کسی میں نہیں ہوتا، مگر میں ابھی یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ ظرف آپ میں ہے۔ ہاں یہ سچ ہے، ہنا کی موت وہ ایکسیڈنٹ نہیں تھی، میری اور رینا کی سوچی سمجھی سازش تھی، اور اب ایسا وقت آ گیا ہے کہ سب سود سمیت میرے واپس لوٹ رہا ہے۔
اپنا کیا بھگت رہا ہوں۔ جانتا ہوں وہ عورت مجھے زیادہ دن زندہ نہیں رہنے دے گی۔ جب اپنی بیٹی پر آئی تو پتہ چلا کسی کی بہن کو کیسے برباد کیا میں نے۔ اپنی گناہوں کی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر معافیاں مانگ رہا ہوں۔ ہو سکے تو آپ بھی مجھے معاف کر دینا، کچھ تو آخرت میں گناہ سب معاف ہوں۔ میری گڑیا کا خیال رکھنا، جانتا ہوں آپ سے زیادہ اس کا خیال کوئی نہیں رکھ سکتا۔ کتنا کم ظرف اور مطلبی ہوں نا۔ آخر میں بھی اپنی گڑیا کی وجہ سے آپ سے رابطہ کیا، کیا کرتا، آپ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں تھا۔ میں وہ بدنصیب اور بدبخت ہوں جو اپنی زندگی میں بھی اپنے کسی بھی رشتے کا کوئی فرض ادا نہیں کر پایا، اپنی معصوم بیٹی کی ہر ذمہ داری بھی آپ کے ناتواں کندھوں پر ڈال دی۔ اس لیے بے فکر ہو کر جا رہا ہوں، ایک مرتبہ پھر سے معافی کا طلبگار، ایک بدنصیب شوہر اور باپ۔ عبید۔ اشرف کمال کے آنسو ان کی سیاہ داڑھی میں بھگو رہے تھے۔ انہوں نے پھر سے سوہن کو اپنے سینے میں بیج لیا۔ ایک مرتبہ پھر ہینا کا غم تازہ ہوا تھا، ایک مرتبہ پھر تمام زخم ہرے ہوئے تھے۔ انہوں نے اشرف کمال کے بے حد اصرار پر رات کا کھانا ادھر ہی کھایا اور ان کے اصرار پر رات ادھر ہی گزارنے کا فیصلہ کیا تھا۔ عریب نے سلیمان خان زادہ کو فون کر کے بتا دیا کہ وہ رات کافی ہو چکی ہے اور انکل کے اصرار پر وہ ادھر ہی رکنا چاہتے ہیں۔ تو سلیمان خان زادہ نے انہیں خوش دلی سے اجازت دے دی تھی۔ وہ گھر میں اکیلے تھے، انہیں حیرت ہوئی۔ بابا نانو کدھر ہیں؟ سوہن جو اشرف کمال کے گلے کا ہار بنی ہوئی تھی، آخر انہیں پورے گھر میں اکیلا پا کر سوال پوچھ لیا۔ اشرف کمال نے گہرا سانس لیا۔ وہ تمہاری مما کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اشرف کمال نے محبت سے ان کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ اور مامی جان کدھر ہیں بابا؟ یشم نے ابھی سے غور سے دیکھا، جو قدرے نارمل لگ رہی تھی۔ وہ اپنی بہن کے جانب گئی ہیں، واپس آئے گی تو مجھے تو ڈر ہے کہیں میری دہی رانی کو پیار کر آدھا ہی نہ کر دے۔ اشرف کمال مسکرائے۔ آؤ میں اپنی دہی رانی کو اس کا کمرہ دکھاؤں۔ اشرف اس کا ہاتھ تھام کر کسی ایک جانب لے گئے تھے، پھر وہ واپس آئے اور گئی رات تک قریب اور یشم سے باتیں کرتے رہے۔ وہ ان بچوں کی تعلیم اور تربیت، اخلاق و کردار سے بے تحاشا متاثر ہوئے تھے۔ اگلے دن صبح ناشتے کے بعد وہ لوگ رخت سفر باندھنے لگے تھے، جب یشم دھیرے قدموں سے چلتا اس کے کمرے تک آیا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک دی تھی۔ اجازت ملنے پر کمرے میں داخل ہوا۔ وہ سامنے ہی صوفے پر بیٹھی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا تو وہ پہلی مرتبہ بغیر خوفزدہ ہوئے سے دیکھ کر مسکرائی اور سیدھی ہوئی۔ وہ قریب آیا اور فاصلے پر رکھے پیڑے پر بیٹھ گیا تھا۔ خوش؟ یشم نے استفسار کیا۔ بہت۔ سوہن مسکرائی۔ ہم لوگ واپس جا رہے ہیں سوہن۔ اس نے سوہن کے سر پر بم پھوڑا۔ وہ ایک مرتبہ پھر آنکھوں میں نمی لے آئی۔ یشم نے حیرت سے اس کی آنکھوں میں نمی دیکھی تھی۔ تو پھر کب آؤ گے یش؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ بہت جلد، وہ مسکرایا۔ تو میرا انتظار کرو گی نا برفی؟ یشم کے کہنے پر ہی اس نے اس بات میں ہلا دیا تھا۔ یہ برفی کون ہے؟ اسے اب ہوش آیا کہ وہ اسے بار بار اس لفظ سے کیوں پکار رہا تھا۔ سوہن نے ادھر ادھر دیکھ کر وہاں موجود برفی کی کھوج لگانا چاہی۔ تم ہو اور کون؟ تم میرے دوست ہو تو میں نے تمہارا نک نیم رکھا ہے کیونکہ تم برفی کی طرح وائٹ ہو۔ نام بھی سویٹ ہے، سوہن حلوہ دو۔ تو کل ملا کر تم ہوئی برفی۔ یشم نے مسکراتے ہوئے اپنی ہی آنکھیں اس کا دھیان بٹایا تھا۔ وہ اس کی بات پر کھل کر مسکرائی۔ یہ بھی کوئی نام ہوتا ہے بھلا؟ سوہن نے سمجھداری سے کہا۔ اچھا سنو برفی، میں جا رہا ہوں، انکل کو اپنا نمبر دے دیا ہے، وہ مجھ سے بات کرتے رہیں گے، تم کسی کو اپنا فرینڈ مت بنانا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ تمہارا صرف ایک ہی فرینڈ ہے اور وہ میں ہوں۔ وعدہ کرو مجھ سے کہ تم صرف میری دوست رہو گی۔ یشم نے دلدوز انداز میں کہتے اس کو کچھ سمجھانا چاہا تھا۔ وعدہ رہا یش، میں صرف تمہاری دوست رہوں گی، اس نے اطمینان سے کہا تھا۔ یشم نے ایک آخری نظر اس کے معصوم چہرے پر ڈالی۔ الوداع دوست، یشم نے ننگ آنکھوں سے کہا اور اس کی جانب اپنا ہاتھ بڑھایا جو کہ اس نے بلا جھجک تھام لیا تھا۔ اللہ نگہبان، سوہن نے آہستہ سے کہا۔ اشرف جو اسے بلانے آئے تھے کب سے دروازے پر کھڑے یشم سلطان خان زادہ کے الفاظ پر غور کر رہے تھے۔ وہ ایک جھٹکے سے باہر نکلا۔ اشرف کمال انہیں باہر تک چھوڑنے آئے۔ اشرف کمال نے اس کی سرخ نم آنکھیں غور سے دیکھی تھیں۔ عریب ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا، تب وہ دھیمے سے چلتا اشرف کمال کے سامنے آیا اور ان کے ہاتھ تھامے۔ بابا آپ کو بھروسہ ہے نا مجھ پر؟ یشم نے مبہم سے انداز میں پوچھا تھا۔ بیٹا، جس طرح تم نے میری گڑیا کو صحیح سلامت حفاظت سے مجھ تک پہنچایا، تمہارے اس عمل نے مجھے خرید دیا ہے، اور اب دنیا میں کوئی تم ہی تو وہ شخص ہو جس پر میں بھروسہ کر سکتا ہوں، اشرف کمال نے آسودگی سے کہا تھا۔ تو پھر بابا اس کا خیال میری امانت سمجھ کر رکھیے گا، میں صرف اس کے لیے لوٹ کر آؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ وہ صرف یشم سلطان خان زادہ کی امانت ہے، وہ صرف میری ہے، اس لیے میرا انتظار کیجیے گا۔ بابا مجھ سے وعدہ کریں آپ میرا انتظار کریں گے۔
یشم نے بے قراری سے کہا تو وہ گہرا مسکرا دیے، اسے سینے میں بھینچا اور اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ میرا وعدہ ہے، میں انتظار کروں گا تمہارا، جلد لوٹ کر آنا۔ اشرف نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما تو اس کے بے قرار دل کو قرار آ گیا تھا۔ سوہن دروازے تک آئی اور نام آنکھوں سے اسے ہاتھ سے بائے بائے کیا۔ یشم نے مسکرا کر اسے بائے کیا اور اشرف کمال سے الوداع کر کے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ علیم نے فوراً وہاں سے گاڑی نکالی۔ گاڑی دھواں اڑاتی ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ 10 سال بعد